بھی رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم تعداد میں 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے نکلنے والا پانی سب کے لیے کافی ہوتا. اندازہ لگائیے آپ علیہ السلام کی نسبت سے وہ پہلے عام پانی تھا, لیکن حضرت وقار اس کے بعد جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی وہ پھر عام پانی نہ رہا, بلکہ اس میں میرے آقا نے اپنا دست اقدس ڈالا تھا. اس کی وجہ سے گرامی حضرات پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سے آقا کو پانی پلا بھی دیا اور ان کو وضو کروا دیا. کے سب آقا علیہ السلام کے روحانی طور پر وہ اثرات ہیں کہ ایک شے کی نسبت جب آقا علیہ السلام کی طرف نہ ہو اس سے پہلے اس کا مقام اور ہے, لیکن جب اس کی نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی اثرات تھے جس کی برکت سے کھانا بھی بڑھ جاتا ہے, پانی میں اضافہ ہو جاتا ہے, صحابہ جی بھر کے پی بھی لیتے ہیں, وضو بھی کر لیتے ہیں. یہ ساری نسبتیں امام الانبیاء علیہ السلام کے جس میں اقدس کی وجہ سے ہے. یہی خالق کے کائنات نے عظمت اپنے معمول کو عطا فرمائی. تو اب آپ نے بتا جن کی نسبت کے ساتھ, جن کی نسبت سے اگر سرکار حکم فرمائے, اگر پتھر کو جو اجال کے آتے ہیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں, تو اگر سرکار کے حکم سے پتھر بھی بولیں, میرے آقا کے دست مبارک سے شے میں اضافہ ہو جائے, آقا علیہ السلام کا دست اقدس آ جائے تو پانی کے چشمے ٹوٹ پڑے, تو جس نبی کے جسم سے لگنے والی اشیاء کے اندر اتنی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ محبوب خدا کی ذات اقدس میں جو برکتیں ہیں ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس لیے اب آپ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم آقا علیہ السلام کی طرف منہ کر کے آپ کی طرف دعا کرتے ہیں, اس لیے کہ اس بات پہ محدثین کا اتفاق ہے اس وقت جو جگہ میرے آقا کے جسم اقدس کے ساتھ لگی ہے وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی اعظم اور اعلیٰ اور افضل, اتنی عظمت والی وہ جگہ, اس لیے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. اس لیے یہ آقا علیہ السلام کی نسبت کے اعتبار سے. اور پھر اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی جسم اقدس میں ایک مرتبہ پانی کا ڈول پیش کیا گیا, آپ نے اس میں سے کچھ لیا اور پھر کچھ کنویں میں ڈال دیا, اور کنویں میں ڈالنے کی دیر تھی اس کنویں کے اندر کستوری کی خوشبو پیدا ہو گئی اور پانی ایسا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ منورہ کا کوئی کنواں ایسا نہ تھا جس کا اتنا میٹھا پانی. اب میرے آقا صرف کلی فرمائیں کہ منہ میں پانی ڈالا پھر اس میں ڈالا, ایک تو پانی میں خوشبو پیدا ہو گئی, دوسرا وہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ منورہ کا اور کوئی پانی اتنا میٹھا نہ. اب کیا ہے, اس سے پہلے اس پانی کی نسبت سرکار کے ساتھ نہ تھی, جب اس کی نسبت محبوب خدا کے ساتھ ہوئی تو یہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اثر تھا کہ وہ پانی جو پہلے میٹھا نہ تھا, آقا علیہ السلام آپ کے ہاؤس میں پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی میٹھا بھی ہوتا ہے اور صحابہ اس پانی کو پیتے بھی ہیں. گرامی حضرات, ان تمام احادیث سے ثابت ہوا الحمدللہ یہی عقیدہ صحابہ کا تھا, اور آقا علیہ السلام نے اسی حوالے سے جو چیز کی ساتھ آپ نے محبت کی اور آپ نے اس کو ساتھ اپنی خصوصی نسبت عطا فرما دی, اس شہر میں برکت بھی ہو جاتی ہے اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر عظمتیں اور رفعتیں بھی عطا فرما. گرامی حضرات, ہم کچھ نہ کچھ بات آخر میں عقیدے کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. آج میں چند باتیں عقیدے کے حوالے سے اس اعتبار سے پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور باقی انبیاء کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے انبیاء کے حوالے سے, تو وہ چند باتیں عقیدے کے حوالے سے سماعت کرنا, اس لیے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہوتا ہے. گرامی قدر, سب سے پہلے یہ بات میں رکھیں, اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین جو مخلوق ہے وہ انبیاء کرام. اللہ تعالیٰ کے بعد پوری مخلوق میں انبیاء کرام سب سے افضل, کوئی صحابی اور کتب ولی امام نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے, ٹھیک ہے. دیالہ کے لوگ یہاں سے کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی سے بھی بڑھ گئے,
اور یہاں تک وہ لوگ کہتے ہیں وحی کا نزول تو ہونا تھا مولا کائنات میں بھول کے سرکار کی طرف چلے گئے، جبریل علیہ السلام یہ غلط ہے. اس لیے یہ باتیں میں رکھیں، کوئی بھی صحابی کوئی ولی غوث مطلب ابدال نبی کے مقام کو نہیں ہوں، نبی کا مقام نہیں. البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد اور تمام انسانوں اور انبیاء رسول میں سب سے افضل ترین کون ہے جی؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کرام اور تمام انبیاء میں جب ہمارے آقا تشریف لے آئے تو انبیاء میں سب سے افضل، اور اس کے بعد خصوصاً تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ترین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی کا نظر یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھیں، کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا. وہ ان کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے جنہوں نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا. ان میں سے 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان میں. حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام جن کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ یہ دونوں کے لیے زمین پر اور باقی 2 آسمانوں پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ آسمان پر یہ 4 انبیاء ہیں جنہوں نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا. ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں. الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام. فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ 637 پر امام اہل سنت نے اس مسئلے کو بیان کیا. گرامی قدرہ، جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عزت اور احترام والے ہیں. کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 45 میں اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں خصوصی طور پر اس کا بیان کیا. گرامی قدرہ، ان عقائد کو خصوصی طور پہ سمجھیے، دل میں جگہ دیجیے، انبیاء کرام کی عظمت کو تسلیم کیجیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں انبیاء کرام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں ان تمام عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسلمان اس 40 روزہ فاہمین کلاسز میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری، تمام کا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہم اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو سیکھتے ہیں اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب خصوص ہر مسلمان کی نیک جائے جو آپ کو بھی قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ درس قرآن و حدیث و سنت میں یا اپنی کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جتنے مسلمان آج کے اس درس قرآن و حدیث کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، تمام کا آنا بیٹھ رہے ہیں، اللہ اپنی بات میں ضرور فرمائے. یا اللہ ہمارے قلوب اور آنکھ کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے. ہمیں اپنے آقا کے ساتھ کلمی محبت کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک بے لوث دین کی خدمت کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں خاتمہ ایمان کے عطا فرمائے. یا الہی ہر جگہ